السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزوہ بنی قینقاع کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ قینقاع دراصل یہودیوں کے قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد کریں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے: بنی قینقاع، بنی قزیرہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی شرط ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے اور ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ مگر ان لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھا اور انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے یہودیوں، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسے بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی۔ اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کا ایسی قوموں سے سامنا ہوا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے، لہٰذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے بہت ہی ماہر تھے۔ پھر یہودیوں میں سے سب سے زیادہ دولت مند بھی تھے اور ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا۔ ان کے قلعے بھی بہت مضبوط تھے۔ ان الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس دھمکی کے بعد بنو قینقاع قلعہ بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ان قلعوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ان قلعوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت ہی سخت تھا۔ یہ محاصرہ تقریباً 15 دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے، حالانکہ ان میں ابھی تقریباً 700 جنگجو باقی تھے۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے نکل کر جانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے جانے کا راستہ دیا جائے۔ اس صورت میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے، مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی اور انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا بسے۔ ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب تباہ ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔
اور در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک سزا تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔